یہ ان کے لیے مثال دیے، یہ جو پاڑویں تھے سے لے کے کانے تک لوگ ہیں نا چودھری ٹیپ، کہ ہم مولوی تو آج کٹھے بیٹھے ہیں، تم کٹھے بیٹھ جاؤ تو سارے کانے کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ یہ کٹھے نہیں بیٹھتے اور ہم کٹھے ہیں، پھر باتیں مولویوں کو کرتے ہیں، مگر اللہ کے فضل سے اساں کٹھے ہی رہنا ہے، مگر کٹھے اس سٹیج تے رہنا ہے جس سٹیج تے صحابہ کٹھے نے۔ مجھے بڑے بڑے فون آتے ہیں کہ ناصر مدنی ہر مسجد میں چلے جاتا ہے، ہمارے پاس نہیں آتا، میں جہاں صدیق جاتا ہے وہاں ہی میں جاتا ہوں۔ جس سٹیج پہ مجھے مثلاً ان کا نام چھپانا پڑے، مجھے وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جس نے اپنی گود میں نبی کو چھپایا غار میں، صدیق نے گود میں لٹایا تھا نا مصطفیٰ کو۔ تو آپ کتنے بیٹھے ہیں حضور کے چوکیدار، اساں انشاءاللہ اے تذکرہ کرنا ہے کہ جہاں نبی کے یار ہوں گے وہاں ہمارے جیسے حضور کے وفادار ہوں گے، کیونکہ حضور کے یاروں کے ذریعے ہمارے تک دین پہنچا ہے۔ یہاں ایک نکتہ ہے، حضرت آل رسول مولا حسن مولا حسین، ان کی شان ہمارے تک پہنچی کیسے؟ سارے مولوی تے 1400 سال بعد پاکستان چ جمے تے پہنچی کیویں؟ نہ اسی مسجد نبی چ موجود ساں، نہ اسی خانے کعبے چ موجود ساں، نہ اسی مسجد قباء چ موجود ساں، نہ جدوں بلال حبشی نے آن کے کہا کہ میں اذان نہیں پڑھنی تے حضرت حسن حسین نے کہا اذان پڑھو، صحابہ نے سنی، بلال نے کدے کہن تے اذان پڑھی، اور مصطفیٰ سجدے چ سرکار نماز پڑھا رہے، حسن حسین مصطفیٰ دے کندیاں تے سوار، کدی پشتے نبوت تے سوار، اینا ساریاں نو دیکھ کے اگر صحابہ بغض صحابہ میں آل محمد کے بغض میں رہتے تو میں سوال کرتا ہوں، مجھے پرانے کانے کے کسی آدمی سے دشمنی ہو، نصیب آباد کے کسی آدمی سے دشمنی ہو، کانے کے کسی آدمی سے دشمنی ہو، میں وہاں کے آدمی کی صفت نہیں بیان کروں گا، خاموشی اختیار کر جوں گا، میرے دل میں اس کا بغض ہوگا، حسد ہوگا۔ مگر صحابہ دنیا میں وہ ہیں جن کو آل محمد سے دل سے پیار تھا، تو دنیا کو بتایا کہ نبی سجدے میں تھے، حسین پشت پہ تھے۔ یہ بات صحابہ نے ہمارے تک پہنچائی تو ہم نے شان بیان کی ہے۔ اگر صحابہ نہ بیان کرتے تو ہمیں پتہ چلنا تھا۔ یہ لیٹ موبائل کی بات کر، اگر صحابہ نہ بیان کرتے تو ہمارے تک یہ بات نہیں پہنچنی تھی۔ اس کا مطلب ہے اگلی دلیل ہے جی آل بیت سے محبت نہیں۔ نبی کریم جب دنیا میں زندگی گزار رہے تھے تو صحابہ حضور کو ساتھ لے کر بارش کی دعا کراتے تھے۔ جب حضور دنیا سے چلے گئے اپنے اللہ کے پاس، یہاں ایک نکتہ بھی بیان کروں، ہر نبی کو اللہ نے چاند مدت کے لیے، چاند لمحات کے لیے، چاند سالوں کے لیے، چاند محدود کر کے اجازت دی کہ اس بچڑے پہ ہاتھ رکھ لو، جتنے بال نیچے آئیں اتنے سال آپ اور جی لیں۔ مگر صحیح البخاری چ لکھے ہے کہ مصطفیٰ کریم دا خاصہ ہے کہ اللہ نے کہا سونے جنی دیر اس دنیا چ رہنا چاہتے رہ لو، مگر اللہ تاڑے نال ملاقات دا مشتاق ہے، میرا دل کر دیتا نہ ملاقات کرا۔ اچھا ایتھے سیانا بندہ بھی ہوئے نا تے بندہ اتھے باٹتے بیٹھا ہوئے نا تو انہوں واج مار کے دا کاکا اڑا ایتھے بہ جا، تو ایویں باٹتے بیٹھا ہے سپ لڑ جے گا، وہ بولو ایتھوں گلی چ لنگو بندہ بیٹھا ہی ہوئے، وہ نکے ہوندے بہندے نہیں رہے جے، تو ہی بھلا ہوئے شروع تو لینڈ کروزراں چ بہندے جے، یہ تو دعا دو ان واڑیوں کا، رے واڑی ہمارے کلو بکو، بڑوں نے سنبھالی تھی اب ہماری لینڈ کروزر گاڑی ہیں، نبی لینڈ کروزر V8 TX فورچونر BMW فورنگ اوڈی الٹس کلٹس رینج روور لیکسی GMC میرکن کیا سپورٹج ہونڈا سوک ٹویوٹا کرولا سوناٹا مہران سابندانی۔ وہ اپنے بڑے میواتی بھائیوں کو آپ سلوٹ کیا کریں جنہوں نے یہ ساری زمینیں بیچی۔ میں نے مشرف دور میں دیکھا تھا، میں ادھر ہی پلا جمع ہوں،
میں نے اپنے یہ سارے میرے میو دوست ہی ہیں سارے، نیف خام، یہ کمرو فوت ہو گئے، ادھر سوئے پہ رفیق ہے، یہ سارے اختر صاحب اور نتھی صاحب، یہ سارے میرے پرانے یار نے، میں ان کا بیٹی ہوں، ساروں کا یہ میرے بیٹی ہیں۔ تو آپ اپنے بڑوں کی قبر پہ جائیں نہ جائیں، میں یاد ضرور کراتا ہوں، انہوں نے بھوکیں برداشت کر کے آپ کے لیے یہ قلعے چھوڑے تھے، آپ نے بیچ کے گاڑیاں جھوٹی، مگر مولوی آپ کے وہاں ہی ہیں، وہ 1 to 5 بھی لے لے۔ ارے بھائی اس مولوی کے پاس 1 to 5 کہاں سے آؤ؟ اوے ہمبے بولو، ہمبے ایسے ہی ہے نا۔ اچھا بھی میں بھی مولویاں نو کہنا جڑے مواتیاں کو امامت کر دینا، انہوں نے کہا بھئی اتلو آؤ، نولو نہ آیا کرو، یہ دیکھ لیں گے۔ جتنے میرے یار ساؤنڈ کو کیا ہوا ہے، ذرا ساؤنڈ چلاؤ نا ذرا۔ کوئی نہیں میرے چاند نے من لادا کہ شرارت کی تھی ہے۔ اچھا چلو اچھا، بیٹھ جو پتر، بیٹھ جا، نیچے بیٹھ جا بیٹا، نیچے بیٹھ جا۔ چلو بھی آپ ایک دفعہ لا حول پڑھیں، لا حول ولا قوت، سارے پھر پڑھیں لا حول ولا قوت۔ اچھا کم پڑھا ہے، یہ میں نے کیوں پڑھایا ہے کہ اگر کوئی 4 چفیروں میں کسی طرف سے شیطان گھسنا بھی چاہے تو نہ گھسے، ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ جماعت والے بیٹھے ہیں، کوئی انّا للہ پڑھے، ادھر ذکر کا حلقہ بنا کر بیٹھے ہیں، پڑھیں یہ ادھر، ان کی بڑی اللہ سنتا ہے۔ یہ اتنے کے دور میں بھی آج بھی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی ہیں دین کے لیے، اور ان کو دیکھنا میں عبادت سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ تو روز روز نہیں ملتے جنہوں نے وقف کیا ہوا دین کو۔ ہم تو مولوی لوگ گھر سے نکلتے ہیں تیار ٹینشن پپو بن کے، اور آتے ذرا سا ہمارے پروٹوکول نہ ملے تو ہماری تقریر کا موڈ آف ہو جاتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں آج اس نے بات نہیں بنائی، تو وہ بات کہتا آپ نے بنائی ہے آتے۔ اللہ کی قسم ہم تو ان کے پاؤں کی خاک جیسے بھی نہیں، وہ ایسے بستر اٹھائے ہوتے ہیں ادھر رکشوں میں بیٹھ، جب ان کا عہدہ پوچھے تو کوئی جرنل ہوتا ہے، کوئی میجر ہوتا ہے، کوئی کرنل ہوتا ہے، مگر اس کی میں دنیا میں مری ہوتی ہے۔ ہاں مرن تو پہلا مر گئے باہو جنہ حق دی رمز بچاتی۔ تے میں تے قسمیں ستانو بھی کہنا ہے، جدن کار بیگم نال پرا نال اچھا بول لو نا، اوہ میں تانو کی سمجھنا ہے، وہ دن بورا بسترہ موڑے تے پا گیا تبلیغیاں نے 2-3 دن لایا کرو، تاڑی ساری بو بھی مار دن گے، تاڑا تکبر بھی مار دن گے۔ ویلو ٹلے پہ گئے نے کہی ہے، یہ بڑا اوکھا کام ہے۔ اچھا پھر میں حیران ہوں جیڑا یہ مولویاں نو پالش کر دے نا قسمیں، کدی میں ملک دا وزیر اعظم ہوانا میں ہر تبلیغی نو ایک وارڈ دما، مولوی نو 7 سال پڑھوا کے بھی 8 سال نہ آندھنے چال موڑ تے بسترہ چک تے سال پورا گلی گلی تبلیغ کرنی، تینو پتہ لگے بلیغو انی ولو آیاتا کنو کہندے۔ تے پھر عالم 1 سال پیدل چلدا ہے، کدی ادھر تے پھر سال بعد کدی ٹائم دن لگے نہیں کہے گا مجھے کالی مرچ سے سالن چاہیے۔ کیا جی اللہ کی قسم میں بڑا خوش ہوں، تبلیغیوں پہ میں بڑا خوش رہتا ہوں، کیونکہ وہ اپنا مال جان لگاتے ہیں۔ میں تو ادھر آیا ہوں تو کچھ نہ کچھ تو طاہر صاحب مجھے دے کے بھیجیں گے۔ ہاں چھوڑے بھائی، جھڑے والے عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں، امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں، میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں، ایسی تو کوئی بات نہیں کران گا جس دن آل طہار دی توہین ہوئے، اصحاب نبی دی توہین ہوئے، آل نبی دی توہین ہوئے، استغفر اللہ معاذ اللہ الیاذ باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں جو کہاں گا سچ کہاں گا۔ عزیزان من، آج نابی علیہ اتحاد امت میں بڑی محبت والا لفظ سنائی کہ یہ صحابہ کے نام پہ اتحاد ہے، جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں، تو میری فرقی دماغ والی وہ تھی اڑ گئی، تو میں کہا گل ایتھوں چھوڑو کران گا۔ آج صحابہ کیوں ہو رہی، صحابہ دا تذکرہ کیوں ہو رہا ہے، کیوں اس سٹیج تے نبی دے یاران دا ذکر ہے، کیوں انہاں گلیاں بازاراں چ حضور دے یاران دا ذکر ہے۔ عزیزان من بھئی تھوڑی جی کو چلا نظر اینج آواز چک جویں حکومت غریب چکن دئی ہے،
چک ذرا آواز عرض کرنا چاہ رہا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ماننے والوں میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں جہاں میرے کلاس پہلو دوست بھی رہتے ہیں بھائی ملک سلیم ایڈوکیٹ صاحب اور رانا صاحب اور دیگر دوست احباب میں سلوٹ کرتا ہوں کہ آپ ادھر محبت سے سننے کے لیے آئے ہیں اور میں بھی محبت سے اپنے دوستوں کا صرف چہرہ دیکھنے آتا ہوں یہ میرے باپ دادے کا علاقہ ہے تو میں ملنے آ جاتا ہوں آپ کو اسی بہانے وہ سڑکیں دیکھ جاتا ہوں جن سڑکوں پہ جوان ہوا ہوں اسی سڑک پہ رہ کر جوان ہوا ہوں جو سڑک پہ آج سفر کر کے تمہارے تک پہنچا ہوں مگر افسوس اس بات کا ہے یہاں کے لوگ زمینیں بیچ کر کروڑ پتی ہو گئے مگر اپنی مسجد کے امام کو کبھی حج بھی نہیں کرایا یہ غصہ نہ کرنا ادھر کے رہشی اگر کر بھی لیں تو میرے کڑے تھے رکشے چل دیں ہاں میں گلہ سچیاں کرنا سدھیاں ہچیاں کرنا میں مگر تانو ایک پیغام دمانگا عزیزان من میرے نبی دے یاران دا کردار ذرا دیکھو نا حضرت سید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن اندہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار میرے نبی نو انج مننے آجے جویں نبی دے یارانے مننے آئی عزیزانے من ذرا نقشہ سمجھانا چاہنا ہے حضرت سید بن عامر آج اپنے اپنے گریبان میں جانکنا ہے ہم نے صحابہ کے نام پہ ساری عمر جناب اعلیٰ تذکرہ کر کے دنیا کو بتایا ہے ہم صحابہ والے مگر عمل ہمارے قریب نہ گزرے تو پھر کیا صحابہ کے پاس جائیں گے کیا میرے نبی نے فرمایا ہے من تشبہ بے قومن فہو من جنہ نہ رو گے قیامت نو انہاں نہ ٹھائے جاؤ گے عزیزان من حضرت سید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا کون ہے سنیا جے آن دینا حضرت عمر فاروق نوان کے کہنے عمر اللہ تو ڈر کے فیصلے کریں بتاؤ 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 حکمرانوں سے ڈرنے والوں وزیروں سے ڈرنے والوں مشیروں سے ڈرنے والوں چیئرمینوں سے ڈرنے والوں ناظموں سے ڈرنے والوں اپنے اپنے گلی بازار میں مسجدوں کے نمازیوں سے ڈرنے والوں مسجدوں کے نبی صدروں اور سیکٹریوں سے ڈرنے والوں حق بدل دیتے ہو دنیا میں یاروں کو جناب اعلیٰ اپنا رکھنے کے لیے مگر صحابہ کون ہیں حضرت عمر وزیر اعظم بنے حضرت عمر پریزیڈنٹ بنے حضرت عمر امیر المومنین فاروق اعظم بنے نے تے حضرت سید بن عامر کہندے نے امیر المومنین کوئی کام نہیں گاؤ نہ نالی بنوانا آیا نہ گٹر بنوانا آیا نہ منڈا پرتے کروانا آیا نہ تیرے نال کوئی فوٹو سیشن کرنا آیا نہ سیلفی لین واسطے آیا نہ بلے بلے کرانا آیا نہ تصویر لوا کے اپنی فیس بک ایڈی تے پروفائل بنان واسطے سکرین سیور لگان واسطے آیا تاکہ لوگ کی آکن یہ دے ہاتھ بڑے لمبے نے یہ دے ہاتھ بڑے لمبے نے یہ دی پہنچ بڑی لمبی ہے عزیزان من عرض کرنا چاہ رہے ہمیں ذرا بات سمجھانا چاہ رہے ہمیں میرے مدنی کریمہ کا دا کلمہ پڑھنے والے ہو میرے مبر صادق نبی نمانے والے ہو چھوٹا جا بندہ تصویر لہا کے اٹھے لکھ دے جے ہم تبادلہ خیال کرتے ہوئے میں جی انہوں خبر بھی نہ ہوئے تبادلہ خیال لکھتے ہو ڈسکس لکھتے ہو کہ میں ڈسکس کر رہا تھا جھوٹے ہو مکار ہو یہ مکاریاں تم کہاں تک لے کر جاؤ گے قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یحب الخائنین سورۃ انفال اللہ خائن بندے نال پیار نہیں کردا سید بن عامر جا رہے ہیں حضرت عمر دے سامنے کہندے نے آئی سلوٹ یو کہتا ہوں جو میرے سے پہلے کہہ رہے تھے ہم چورن نہیں بکنے دیں گے اللہ کے قسم اس دور میں یہ لفظ کہنا جناب اعلیٰ جنسیوں کے سامنے کھڑے ہو کر حکمرانوں کے سامنے کھڑے ہو کے چورن بیچنے والے دو رخے مولویوں کے سامنے یہ بات کرنا بڑی مشکل بات ہے یہ دنیا والے اندر اندر پرچے کرا دیتے ہیں اندر اندر کلندرے لکھا دیتے ہیں اندر اندر رپورٹیں بنوا دیتے ہیں اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے جن پتوں پہ تکیا تھا وہ پتے ہوا دینے لگے ہمارے اندر سے بندے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں اس کی رپورٹ دوں گا اس کی رپورٹ دوں گا شیم پر یو افسوس ہے ایسے لوگوں پہ ذرا سنیے دھیان سے آج کی تقریر فکری تقریر ہے میں فکر دے کے جاؤں گا سوچ دے کے جاؤں گا پیغام دے کے جاؤں گا ایک لائن دے کے جاؤں گا ایک روڈ میپ دے کے جاؤں
جاؤں گا، ایک سمت دے کے جاؤں گا تاکہ تم اپنے مشن پہ پکے رہو، تم اپنی لائن پہ پکے رہو، تم اپنے نقشے پہ پکے رہو، اپنے بڑوں کے رستے پہ پکے رہو۔ کس کے؟ ضیاء القاسمی صاحب کے رستے پہ، اسحار القاسمی صاحب کے رستے پہ، فروخی صاحب کے رستے پہ، حق نواز کے رستے پہ۔ وہ کس کے رستے تھے؟ جن کا رستہ سیدھا مصطفیٰ تک جاتا ہے۔ وہ چھوٹے رستے پہ نہیں تھے بھئی، آواز نہیں آ رہی ان کو بزرگوں۔ ذرا لفظ سنیے، اللہ کی قسم میں بڑا خوش ہوں، اپنے بھائیوں کی دعوت پہ ادھر آیا ہوں۔ اب آ رہی بزرگوں آواز؟ اب تھوڑی جی کم کر لو، بابا جی دے قانون پرانے ہو گئے نے، تے ذرا بابے والا سونگ چلا، لاوی لاوی لاوی۔ جدو تائے دے کان جوان سی نا، وہ تو ہر طرح دی آواز کان چ پہ جاندی سی۔ یہ لڑکوں کے لیے پیغام ہے، ہن تہاڈے کان جوان نے، ٹوٹیاں لا کے اذان سنیا کرو، تلاوت اے نہیں ساری رات جانو مانو جنہ چکر بیٹری مکنی نہیں، جان چھٹنی نہیں، ہر والے ٹوٹیاں لا چھڑ دیں۔ سچی گل؟ کئی منڈے موٹر سائیکل دے کنن ٹوٹیاں لائیاں دیا، اہی مگر ہارن دے دے مر جانے، ماں نے کے اوپر سیڈ تے ہوئیے، جدو لاگے شیشہ کر کے ویکھی دینے سر 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 سر۔ کیوں جی انجلی؟ وہ ٹوٹیاں کنن لائی، آپ تھوڑا سا قریب آئے نا ماں، تھوڑا سا یار اچھی بات نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا جو میری امت کے بوڑھے سفید داڑھی والے کی عزت کرے وہ ایسے جیسے میری عزت کر رہا ہے۔ تو یہ اصل میں نا آج کل لوگوں کو بوڑھا کہنے سے بھی ڈر آتا، گلے بھی پڑ جاتے ہیں، مگر مجھے آپ بوڑھا کہہ لیں میں تو کبھی نہیں کہوں گا کچھ بھی۔ انسان بوڑھا پتہ کب ہوتا ہے؟ سنیے ذرا دھیان سے، جب اس کو دنیا کی فکر لگ جائے، جب اس کو دنیا کی فکر لگ جائے پھر وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، کیونکہ دنیا کی خواہشات کبھی پوری نہیں ہوتی انسان۔ مگر جن کو دنیا کی خواہش نہ ہو، وہ حاجی عبدالوہاب صاحب آخری وقت بھی 6,000 مرتبہ اللہ 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 سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، اسی میں ہماری کامیابی ہے، صحابہ والی محنت ہماری زندگی میں آ جائے۔ پھر وہ مولانا نظر صاحب کو دیکھ کر لوگ سمجھتے ہیں کہ اس بوڑھے نے کیا کرنا کیا سنانا ہے۔ وہ لیکوڈ پہ زندگی گزار رہے ہیں، قطرے پانی کے اندر جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے خوراک کے، مگر ان کا چہرہ سرخ ہے، اور جب بولتے ہیں تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے کوئی جلالی آدمی بات کرنے گا۔ تو بھائیو اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ بوڑھے ہونے سے لے کر جوانی تک جو اللہ کی طلب رکھتا ہے نا، اس کو بڑھاپے میں بھی کام والا رکھتا ہے۔ جو نہیں کرتا 60 سال کے بعد ریٹائر ہو جاتے ہیں، گھر والے کہہ دیتے ہیں بابا کسے کام دا نہیں۔ مولانا نظر صاحب کو کبھی کسی نے کہا یہ نکمے؟ کوئی کہا کہیں آج تک؟ بولیں۔ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کو لمبی عمر دے، صحت والی دے، ایمان والی دے۔ مولانا جمشید صاحب کے بارے، مولانا احمد لاڈ صاحب کے بارے بتائیں، کوئی بندہ بتائے کھڑا ہو کر۔ اس میں اتنے مجمع میں لوگ، یہ بچوں کو کیا پتا کتنے بڑے علماء کا نام میں لے رہا ہوں۔ میں چھوٹا سا ہوتا تھا مولانا احمد لاڈ صاحب کو سنتا تھا، چھوٹا، اور ہم پیدل جاتے ہوتے تھے رائیونڈ کی دعا میں۔ یہ ناصر مدنی بننے میں 27 سال لگے ہیں، اور میں نے اپنے ہاتھوں سے تبلیغ والوں کی جوتیاں اٹھا کر گاڑی میں رکھی ہیں، ان کو بولا آپ بیگ پکڑ لیں میں آپ کے جوتے رکھ دیتا ہوں۔ مجھے لوگ پوچھتے ہیں یار ان سے بڑا پیار کرتے ہیں، میں نے کہا ان سے بڑے مخلص مجھے کوئی نظر ہی نہیں آئے، اپنا جان اپنا مال اپنا ٹائم، پھر بھی تسی آندے یہ چنگے نہیں۔ اس سے بڑا یار کیا اخلاص ہو سکتا ہے؟ اب میں انہیں میں گھنٹہ لیٹ تقریر دا ٹائم دیندے میں رس پینا سی، میں آخر میں اگے جانا، کیوں جی رسنا ہی نا۔ مگر وہ بیٹھ کے سنتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں، ان میں عالم بھی بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں بھائی ہم تو سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ تو ہمارے اشتہار میں خالی لاما نہ لکھا ہو تو ساڑی باہر نکل جاندی، یہ نہ میں نے لاما نہیں لکھیا، کیوں جی حضرت صاحب ایسے سارے بولے یو آر رائٹ۔ آج کل انگلش بڑی بول دے ہیں، یہ سارے انگلش دے بڑے ٹچ والے، وہ سیاستدان اسلامی ٹچ والے نے، بولو
میں نے مار روڈ پہ کہا اگلے دن نہ جی بیت المقدس کے حق میں بولا، میں نے کہا اسلامی ٹچ دے کر ووٹ سیدھے کرنے والوں، اب اسلام پہ مشکل وقت ہے، یہاں کھڑے ہو جاؤ۔ خالی اسلامی ٹچ دیتے ہیں، مگر جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ٹچ نہیں دیتے، وہ ٹیچ ہوتے ہیں۔ اونچی بولیں، وہ ٹچ نہیں دیتے، وہ ذرا جس کو ٹیچ کا مطلب ہے ہاتھ سرا سوچیں، پورا ہاتھ کھڑا کرے جس کو سمجھ ٹیچ، ٹچ اور ٹیچ، اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹچ ہوتا ہے بس ایویں انج انگل لاؤنی، یعنی شرارت کرنی، تے ٹیچ دا مطلب ہوتا ہے یہ نہ جڑ جانا۔ ہم نے صرف اسلام کو ٹچ کیا ہے، ٹیچ نہیں ہوئے۔ جنہوں نے ٹیچ ہوا ہے ان کا نام تو ناصر مدنی اب کتنی دفعہ سٹیج پہ لے چکا ہے، کتنے بزرگوں کا نام لیا ہے۔ ٹیچ اور ہوتا ہے، اچھا کئی منڈے ایڈے امترے نے جڑے پیو نے ٹچ موبائل لے کے دیتا نا، وہ دن بھی انٹیچ نے۔ انٹیچ سمجھ دے؟ او میرے چان بلیک شرٹ نو پوچھے آجے انٹیچ کی نو کہتے ہیں، او اینڈ تے کھڑا ہے لات لات رکھ ویلو ساڑی قوم ادھر ویکھن لگ پئی۔ ہن یہ گندی روئی کانے والی لنگو نا گجو متے والی، اوتھے تسی انج سیم تے جنگلے نو ہاتھ پا کے تھلے ویکھیا جے سارے کھلو کھلو ویکھی جان گے۔ میں ہمیں کہہ بیٹا بھی ادھر سارے ادھر ویکھن لگ پے۔ عرض کرنا چاہ رہے ہیں حضرت اللہ پر سننے والا ایمان تازہ و اللہ راضی ہوئے، میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والے ہو، میرے مبر صادق نبی نو ماننے والو، عزیزان من حضرت عمر نو جا کے کون کہہ سکتا ہے؟ سنیے ذرا دھیان سے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، کہتے ہیں عمر اللہ سے ڈر کے فیصلے کرنے۔ حضرت عمر دی آنکھاں چوں آنسو آ گئے، کہندے نے جڑا مینوں اللہ تو ڈران آیا ہے وہ خود کنا ڈرنے والا ہوگا۔ یہاں حکمران ہوتے تو کہتے اس نے مجھے ڈرایا ہے، اس کا کسی پرچے میں نام ڈال دو، اس کی گلی کا کام نہیں کرانا، اس کا میٹر نہیں لگنے دینا، اس کا گیس کا پیپ نہیں ڈلنے دینا، اس کا جناب اللہ یہ نہیں بننے دینا۔ مگر وہ اللہ والے تھے، وہ خلفائے راشدین تھے، امیر المومنین کہندے نے سعید بن عامر تینوں آج پلانے علاقے دا گورنر بنا دیتا ہے، کہندے میں تینوں ڈران آیا ہے تے مینوں گورنر بنایا ہے تے میں کیڑی مصیبت نو پہ گیا ہے؟ کہندے نے تیرے ورگے بندے گورنر نہ بناواں تے کون بناواں؟ جڑا مینوں اللہ تو ڈران آیا وے، خود اللہ تو کنا ڈرن والا آئے گا، خود اللہ تو کنا ڈرن والا آئے گا۔ ہن ذرا نقطہ سمجھنا تے آن دینا، حضرت عمر نے اسے نبی اللہ لفظ تے انہوں گورنر بنا دیتا ہو۔ عزیزان من کہ مینوں اللہ تو ڈران آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تھوڑی جی کو چلا کے رکھو، میرے مزہ نہیں آ رہا سونگ دا۔ جدو میرے امام عالی مقام حسنین دے نانا جان ماننے والو، میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والو، ہن ذرا سنیا جے دھیان دینا عزیزان من، حضرت سرکار مدینہ سرو قلب و سینہ نو ماننے والو، عمر کا انتخاب ہے سعید بن عامر، اور سعید بن عامر سامنے کھڑے ہیں، گورنر بن گئے۔ ایک دن حضرت عمر نے چھاپا ماریا، کھلی کچہری لا لئی۔ سنیے ذرا دھیان سے، حکمران بیٹھا ہوا ہے، حضرت عمر نے کھڑے کہ کہو آؤ بھئی سعید بن عامر کی رائے آؤ، میرے گورنر کے خلاف شکایتیں لگاؤ۔ سارے جمع ہو گئے، بڑیاں شکایتاں آئیاں۔ پہلا آدمی کھڑا ہو گیا، کہندے جناب میری پہلی شکایت ہے ساڈا گورنر روز لیٹ ہوندا ہے۔ ساڈا گورنر دفتر چ روز اونچی بولیں روز لیٹ آندا ہے۔ حضرت عمر فاروقی کہندے نے سعید بن عامر کھڑا ہو جانا، اپنی نہ بھی بات کر، نہ وکیل کیتا ہے نہ وکیل واسطے پیشی دا ٹائم لیا۔ سنو فراڈیو، وکالت کے نام پہ لوگوں کے کیس 25 سال لمبے لے کر جانے والوں، تم کہتے ہو کلائنٹ تاریخ لیتا ہے، کلائنٹ کو بولو نہیں بھئی میں بغیر عذر کے جج کے سامنے پیش نہیں ہوگا۔ وکلا برادری کے لیے بھی اصلاح کی بات کرتا جاؤں۔ سنیے آج عدل انصاف کیوں نہیں؟ آج پاکستان کی عدلیہ کا نظام کیوں نہیں ٹھیک؟ آج عدلیہ کے وکلا کا نظام کیوں نہیں ٹھیک؟ اللہ کے لیے ہاتھ جوڑتا ہوں، اسلام پہ آ جائیں، صحابہ کی زندگی پہ آ جائیں، اللہ رسول کی جنابی باتوں پہ عمل کرنے والا بن جائیں۔ دلیل دینے لگا ہوں ایک واقعہ بڑیاں دی اصلاح کرانگا۔ میرا وکلا برادری ذرا میری طرف توجہ کرے، دوسرے وکلا کے پاس کیسوں کی تاریخ لے کر جانے والے بھی نوٹ کرے، ان کے
کلائنٹ، آپ لوگ ان کے کلائنٹ بیٹھے ہیں، آپ لوگ اپنی طریقے لینے کے لیے جھوٹے برتھ سرٹیفکیٹ بناتے ہو، جھوٹے جناب اللہ جی دنیا میں یہ جناب میڈیکل جناب سرٹیفکیٹ لیتے ہو، جھوٹی لیب سے ٹیسٹ کرا کے جناب کہتے بندہ بیمار ہے، جھوٹی جناب اللہ جناب جی سفر کی کوئی رسید پیش کرتے ہو، وہ فلاں علاقے پہ جھوٹی ٹکٹ پیش کر دیتے ہو، وہ دبئی گیا ہوا، وہ پی آئی اے میں گیا ہے، وہ وہاں گیا۔ سنیے اپنے اپنے گریبان میں جنگ کیے۔ حضرت عمر کا انصاف کیسا ہے؟ وہ لندن کی مثالیں دیتے ہو کہ گورے نے لکھا لندن میں عمر لا عمر لا عمر لا، یہ عمر لا کا ٹچ دینے والوں کبھی اس لا پہ عمل بھی کر کے دکھاؤ نا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ نابی سنیے ذرا دھیان سے، حضرت عمر فاروق کہتے ہیں سعید بن عمر کوئی عذر پیش کرو، نہ وکیل کی تاتے نہ ڈیٹ لئیے، نہ کیس لمکایا تے نہ مولت منگی۔ لوگوں جو دل کے صاف ہوتے ہیں وہ بہانے بازی نہیں کرتے۔ ساڑیاں دالتاں چے 40 سال ہو گئے کیس لگے، 20 سال ہو گئے کیس لگے، 18 سال ایتھو بڑھانے جائیے تے کھبے پاسے دکانہ ٹٹھیاں نظر آن گیاں، رائیاں تے میوان دا کیس چل دا پہ آئے۔ 18 سال ہو گئے نے دکانہ گرن دیاں نے، چھتاں ڈگ پیاں دکانہ اجڑیاں پیاں نے۔ رمضان صاحب کیا منظر ہوئے گا، دکانہ اجڑیاں پیاں نے۔ ذرا لفظ بڑا قیمتی ہے، 18 سال ہو گئے کیس لگا ہوا ہے، ابھی سیول عدالت سا فیصلہ ہوا ہے، پھر اس کے بعد سیشن میں جائے گا، پھر اس کے بعد نبی سنیے ہائی کورٹ میں جائے گا، پھر سپریم کورٹ میں جائے گا۔ یہ نظام عدل ہے، یہ عمر کا عدل بھی دیکھ لو۔ گورا اسی لیے تو لکھی بیٹھا عمر لاؤ، گورا اسی لیے تو کہتا عمر لاؤ۔ وجہ کیا ہے؟ گورا اسی لیے تو کہتا ہے کہ ایک عمر زمین پہ اور آ جاتا ہوں، یا 10 سال عمر زمین حکومت اور کر جاتا ہوں، دنیا میں کفر ختم ہو جانا تھا، اللہ کا مخالف ختم ہو جانا تھا۔ سنیے ذرا دھیان سے، کیا منظر ہے، عمر کی عدالت ہے۔ وکیل کرنے کے لیے یہاں پیسے نہیں ہوتے، وکیل ہر طریق پہ کہتا مجھے پیسے چاہیے، بلکہ وکالت کو کاروبار سمجھ لیا۔ اللہ کی قسم ہے، میرے جتنے چند بیٹھے ہیں اپنے اپنے کاریابی کلائنٹ کو ایک دفعہ کہو اتنے پیسے لیں گے، اللہ کی قسم ہے کیٹاگری بنائیں، غریب کا حال دیکھیں، امام مسجد کا حال دیکھیں، اس کی نبی معاشرت دیکھیں، اس کا کاروبار دیکھیں، پھر اس کو اپنی فیس طے کر کے دکھائیں کہ بھئی میں آپ کا کاروبار جانتا ہوں۔ ایک بچہ نبی دیاری دار ہے، اس کی بیگم اس پہ کیس کر دیتی ہے، اللہ کی قسم ہے جج نہیں دیکھتا یہ اتنا خرچہ دے سکتا کہ نہیں دے سکتا، وکیل نہیں دیکھتا اس کی نبیلہ تنہا اتنی ہے، یہ کس کو ٹھگے گا، کدے کو ڈاکہ مارے گا۔ یہ معاشرے کی تلخ حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ آج جرم کو ختم کرنے کے لیے خود ہم جرم ایجاد کر رہے ہیں، جرم کو ختم کرنے کے لیے ہم خود جرم ایجاد کر رہے ہیں، کتنی برائیاں ہم خود ایجاد کر رہے ہیں۔ یہ لفظ سنیں ذرا دھیان سے، حضرت عمر فاروق کھڑے ہیں، کہنے لگے سعید بولو۔ سعید بن عمر نے بہانہ نہیں بنایا، بخار کا بہانہ بنا کر ڈیٹ لینے والوں، اور سنیے اپنے بندے غیب کر کے ڈیٹ لینے والوں، شہادتیں نہ کرانے والوں، کیس کو لمبا کھینچنے والوں، شہادتیں نہ کرا کے بہانے بنا کر کیس کو لمبا کرنے والوں، کہتے جی ساڑھا گواہ نہیں آیا، دوجا کہندہ جناب ساڑھا وکیل نہیں آیا، تیجاندہ ساڑھا وکیل سپریم کورٹ پیش ہویا ہے، چوتھاندہ ساڑھا وکیل ہائی کورٹ پیش ہویا ہے، پنجمہ کہندہ ساڑھا وکیل سیشن پیش ہویا ہے۔ وہ بہانے بازو، قرآن نہیں پڑھا، حدیث نہیں پڑھی، یہ دنیا کے نظام میں عزت لینے کے لیے اپنی قبر برباد نہ کر، اپنا حشر برباد نہ کر۔ سعید بن عمر کی کہنے نے حضرت میں جواب دین واسطے تیار ہوں، کہنے نے سعید بن عمر تو روز لیٹ کیوں آنا ہے؟ کہنے حضرت میں اپنے گھر چے ملازم کوئی نہیں رکھے آؤ، میں اپنے گھر چے نوکر کوئی نہیں رکھے آؤ، میں اپنے بچے کھلانا ہے، میری بیوی آٹا گن دیئے، پھر میں ایک دن آٹا گننا ہے، میری بیوی بچے کھلان دیئے، پھر میں گھر دی بوکر باری دینا ہے، میری بیگم کھانا بنا دیئے، اتنے ویچ میں لیٹ ہو جانا ہے۔ عمر دیاں اکھاں ڈولن لاپیاں، صحابہ بھی رو رہے نے، امیر المومنین بھی رو رہے نے۔ عمر آج پتہ چلائے تیری حکومت 22 لاکھ مربع میل پہ کیوں قائم ہے، تیرا گورنر اللہ سے ڈرنے والا ہے، تیرا گورنر اللہ کو یاد رکھنے والا ہے، تیرا گورنر نبی اپنے آپ کو مارنے والا ہے۔ سنیے کہنے لگے اس گورنر کو پوچھو تم
کر کیوں نہیں رکھ سکے؟ حضرت سعید بن عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہتے حضرت میں نے نوکر اس لیے نہیں رکھا کہ کہیں میری رایا قیامت کو یہ نہ کہہ دے ہمارا گورنر ہمارے اوپر بوجھ بنا تھا جڑے ہم اپنے ہاتھ نال کر سکدا سی، انہیں رایا دا ملازم رکھ کے انہوں تنہا دے کے غلام رکھے آؤ اور اسی اپنے ہاتھ نال کام کرنے سا۔ یہ ساڑا گورنر یاشیاں کردہ سی۔ اب سپیکر اسمبلی کی کرسی کے بعد ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، اس کی کرسی گھمانے کے لیے، اس کو کرسی سے اتارنے کے لیے یہ جج صاحبان کے پیچھے بندے کھڑے ہوتے ہیں، ان کو چیزیں پکڑانے کے لیے۔ وزیر اعظم کی نبی کار سے گیٹ کھول کے وزیر اعظم کو اتارنے کے لیے، ہائے ہائے نام صحابہ کا، نام صحابہ کا، نام خلفاء کا، نام اسلامی ریاست، نام اسلامی پاکستان، نام اسلامی جمہوریہ پاکستان، کون فالو کرے گا صحابہ کو؟ وہ ٹچ والے مسلمان بن گئے ہو، اٹیچ والے مسلمان نہیں بنے، ٹچ والے مسلمان بن گئے، ٹچ والے مسلمان نہیں بنے۔ عمر کو ٹچ سبھی دیتے ہو، عمر سے ٹچ کون ہوگا؟ صحابہ کو ٹچ سارے دیتے ہو، صحابہ سے ٹچ کون ہوگا؟ صحابہ کی عزت پہ پارا دیتے ہو، صحابہ کی ادا پہ پارا کون دے گا؟ صحابہ کی زندگی لائف سٹائل کون اپنائے گا؟ سنیے، اپنے اپنے گھروں میں ہوسٹ ملازم رکھنے والوں 15,000 دے کے رشوت دا میرا منڈا نوکری لوا دو، 3 لاکھ دے کے میرا منڈا پرتی کرا دو، 10 لاکھ لے کے میرا منڈا پرتی کرا دو۔ اور سوچو سوچو وہ گورنر کی کہہ رہے ہیں میں اپنے کام اپنے اتنا کرنے نے، پھر صحابہ میں رشوت کا تصور کہاں سے آئے گا؟ جو اپنے گھر کو گھر سمجھیں گے، دفتر کو دفتر سمجھیں گے، حکومت کو حکومت سمجھیں گے۔ صحابہ کا نظام کامیاب کیوں ہوا؟ لوگوں سنیے سنیے ذرا دھیان سے، سعودی عرب آج 22 لاکھ مربع میل پہ ہے، سنیے دھیان سے، اٹھوتے اچھوی 3 پاکستان ہونتے کہ سعودی عرب بندہ ہے، 22 لاکھ مربع میل اس کی حکومت ہے سعودی عرب میں، اتنی عمر کی حکومت تھی، 44 لاکھ مربع میل پہ عثمان غنی کی حکومت ہے، رضوان اللہ اجمعین۔ آج میں کہتا ہوں میں نے فکری تقریر کر کے جانی ہے، امت کو سبق دے کر جانے کہ ہم صحابہ والے کہلا لیتے ہیں، صحابہ جیسے بن کے کیوں نہیں دکھاتے؟ اپنے علاقے میں انقلاب کیوں نہیں لاتے؟ ہر علاقے چ انقلاب کیوں نہیں آندا؟ چینجنگ کیوں نہیں آندی؟ امت چ تبدیلی کیوں نہیں آندی؟ ذرا سنیے ذرا دھیان سے، زندہ دلانے لاہور شہر کے باسیوں ذرا سنیے دھیان سے، ایک ایک جملہ نوٹ کر کے لے جاؤ، اپنی زندگی بدلو، چینج لے کر آؤ، اپنے اندر چینج لے کے آؤ، اپنے اندر چینجنگ لے کے آؤ، اپنے اندر چینجنگ لے کے آؤ۔ ذرا سنیے کتنے مسلمان بیٹھے، اپنے اندر چینجنگ لے کے آؤ۔ ذرا لفظ بڑا ایمان والا ہے، مدنی کریمہ کا کلمہ پڑھنے والے ہو۔ حضرت عمر فاروق کہندے نے سعید بن عمر گورنر ہو کے ملازم کیوں نہیں رکھیا؟ منڈا بھرتی کراؤ، 8 دن چھٹیاں تے روے کوئی ڈر نہیں، 10 بجے دفتر جاوے کوئی ڈر نہیں، 2 بجے دفتر جاوے کوئی ڈر نہیں۔ سرکاری نوکریوں کے لالچی ہو، سرکاری نوکریوں کے پیچھے لاکھوں روپے رشوت دینے والوں اور دنیا دھاروں اور اسلام کے نام کے ساتھ دھوکہ کرنے والوں، اسلام کے نام پہ دھوکہ سہنے والوں اور اسلام کے نام کو بدنام کرنے والوں۔ آج ناصر مدنی آیا ہے، ذرا لفظ سوچ کے ذرا اپنے دل چلے جاؤ، ذرا سنیے سنیے، رشوت کے نام پہ بات کرنے والوں۔ اللہ کی قسم میں نے بڑے بڑے افسروں کو دیکھا ہے، اللہ دے ڈر نال کسے دی عزت نہیں کر دے، اتو فون کرا کے جائیے، افسر ایزی ہے، جے کوئی غریب فون کرا کے نہ جاوے تے افسر بیزی ہے۔ آج کسے دے فون دی عزت کرنا ہے، محمد امتی کلمے والے دی کوئی عزت نہیں۔ سعید بن عمر کھڑے، یہ جتنے بیٹھے ہیں ذرا سنیے دھیان سے، کھڑے ہیں۔ ایک آدمی کھڑا ہویا ہوں، کہندے جی ساڈا گورنر 15 دنوں بعد چھٹی بھی کردہ ہے۔ کنے دنوں بعد؟ 8.5 دن چھٹی کر کے راج دے نہیں، تو گورنر 15 دنوں بعد چھٹی کر رہے ہیں۔ ساڑیاں مسیطہ والے بڑے پہنچے ولی اللہ نے، مولوی عمرے تے چلے جائے تنہا کٹ لیندے نے، بلکہ دیتے ہی نہیں، کہتے وہ عمرے پہ گیا، ہم نے کیا دینی؟ یہ مسجدوں کے جو خزانچی ہے نا،
ان کو اللہ کی قسم میں پتہ نہیں کیا لالچ لگ گیا ہے کہ کہتے پیسے سارے مسجد کے لیے جمع ہوتے جائیں اور مسجد کا امام جو ہے نا وہ پتھر کا ہو، اس میں پھونک بھی نہ بھرنی پڑے، بس نماز پڑھائے، انہوں چک کے الماری چ رکھ دیے۔ اللہ اکبر، سچی بات۔ مسجدوں والے غصہ نہ کریں میرا، آپ نے مسجدوں کو خوبصورت بنایا ہے مگر مولویوں کے بچوں کو مولوی بننے سے نفرت دلائی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے بابا کا کمرہ سٹور بنا ہوا ہے، مسجدی جڑی شے وادی ہے، مولوی دے کمرے چ لائیو، آ لال ٹائل ہے اوتھے لائیو، آ کالی ٹائل ہے اوتھے لائیو، آ چٹی ٹائل ہے اوتھے لائیو، آ ٹوٹی ودی ہے اوتھے لائیو۔ مولوی دا گھر نہ ہویا کباڑ خانہ ہویا۔ بولو بھائی، تیرے گھر ٹائل بھی لگے تے میچ کر کے، وجہ کیا ہے؟ ہم مولوی سے صرف ٹچ رکھتے ہیں، عالم کے ساتھ ٹیچ نہیں ہے، جس کے ساتھ ٹیچ ہوں اس کی مینٹین رکھی جاتی ہے۔ ہم صرف ٹچ دیتے ہیں کہ مولوی ہمارا ہے۔ اور یہ تبلیغیوں کو تو بالکل بیڑا گرک ہوا ہے نا، یہ اپنے امام کو کہتے بس بھئی آپ میں اخلاص ہونا چاہیے۔ تاڑے منڈے 35,000 لیں دینے ہونا چاہ اخلاص نہیں ہے گا، تارے امام 15,000 لین تے اخلاص ہے، تے تاڑے منڈے 40,000 تنہا لین تے او خلاص دے آئی جی لے۔ غصہ نہ کرنا، تبلیغیوں کو چاہیے اپنے اماموں کی تنہا بڑھائیں۔ آپ کے امام بڑے صبر والے لوگ، میں نے ایک امام سے پوچھا تم تبلیغیوں کو کتنے سالوں کے نماز پڑھاتے؟ ادھر گیا ہوں میں سیال، آپ کو جانتے علاقہ جنگ کے ساتھ ہے، عاصم معاویہ صاحب اس علاقے کے۔ اب میں نے آگے اس مولوی کا نام نہیں لینا، آپ ادھر پہنچ جائیں گے، وہ مسجد والے نکال دیں، پھر میری بات تو چلے جاتی ہے، یہ نیٹ پہ چلی جاتی ہے۔ اب چوری موبائل کئیوں نے چلائے ہوئے، اس نے بھی چلائے ہوگا۔ یار سنیں کتنی بات کہہ رہا ہوں، اتنی نیٹ پہ جتنی میری باتیں جاتی ہیں میں حقیقت پہ مبنی بات کرتا ہوں۔ 40 سال امامت کی، اور جب میں نے پوچھا نا حضرت حج کیا عمرہ کیا، جواب نہیں دیا، آنکھوں سے آنسو نکلیں بس آنکھوں۔ اور میں نے پوچھا آپ کے مقتدیوں نے تو اتنے حج عمرے کیے، کہتے بس ان کو کیا پتا پیشوا امام کس کو کہتے ہیں، فرض نماز کا تو مطلب تھا تمہیں دائیں بائیں کی خبر ہو جائے، ان کو تو آگے کی خبر نہیں ہوئی تو دائیں بائیں کی کیا خبر ہوتی۔ مولوی آگے ہوتا ہے کہ پیچھے ہوتا ہے؟ ہاتھ کھڑے کرو ذرا، جڑے نہیں بولے اللہ کرے ساری عمر اپنی بڑی اگے بھی نہ بولن۔ ہون میں ویکھنا ہے تھے رن مرید کنے رہنا چاندے ہیں، ہون میں واز دیکھنی ذرا ہاتھ چک کے کہنا ہے، بولو مولوی آگے ہوتا ہے یا پیچھے ہوتا ہے؟ تو جس قوم کو فرنٹ والا امام نظر نہیں آتا وہ فرض نماز پڑھنے کے آتی ہے۔ جگہ تو ہر مسجد ہے، جدھر مرضی نماز پڑھے، سنت گھر پڑھے، نفل گھر پڑھے، مفتیان سے فتویٰ لے لیں، میں فتویٰ دیتا ہوں۔ فرض صرف مسجد نماز میں اس لیے لائے تھے کہ دائیں بائیں کی خبر ہو جائے۔ ہم نے صرف مینار ہی 150 فٹ بنائے ہیں۔ مجھے ایک بندہ کہتا ہے اس مینار کے سائے کے نیچے کتنے یتیم غریب رہتے، میں کہا یتیمہ غریباں نوں گولا مار، جیڑا اگے کھلوتا ہے انہوں او نہیں نظر آندا، منار دے تھلے انہوں کٹا نظر آندا۔ یارہ مولوی تے بولن، یہ صرف سارے انتظامیہ تو ڈرے ڈرے بول دیں۔ اوہ میں نہیں ڈردا، توجہ میرے وال بابا بلے شاہ کسوری آندہ سچ آکھیاں پڑھ مچدا، جھوٹ آکھاں تے کچھ نہیں بائدہ، سچ کہیے لوکاں نوں اگ لگ دی۔ بولو سچ کہیے لوکاں نوں اگ لگ دی۔ اج جویں سساں نوں نہیں اگ لگ دی، نو اپنے خامد نال بیٹھ کے روٹی کھا رہی ہوئے نا تے پتہ کی اندر انہیں کالے علم دے طویل پائے، وے بڑی نہ بہ کے کھاندا ہی تے جونی اپنی تھی اپنے خامد نہ بہ کے کھا رہی ہوئے نا تے دوویں جی آکھن دا وے نا کنا پیار محبت انہاں دا، اللہ انجی رکھے، اللہ سلوک رکھے۔ یہ ہمارا ڈبل مائنڈڈ، بولو دھورا میں آ رہے نا، اپنی بیٹی کے لیے پیار محبت، اور بہو اور بولو بہو اور بیٹے کے لیے انہوں کالے علم دے توید پہنے۔ تویدتاں دی قبر چ جنہیں کیڑے پہنے نہ کسی دی قبر چ نہیں پہنے۔ انہوں نے معاشرے دے وچ اللہ تو یقینی لوکاں دا ختم کرتا ہے۔ ڈولے نہ توید بننے ہیں، ایتھے بننے ہیں، ایتھے بننے ہیں، ایتھے بننے ہیں۔ کئیاں نوں یرکان ہوئے تو للیانیوں جاندے نے لین او لکڑی دے ہار جائے ہے جی، وہ ہار جویں جویں لمحہ ہوندا ہے یرکان مکدا ہے تے پھر ڈاکٹراں نوں گولی مارو، اوتھوں ہی جا کے یرکان ٹھیک کراؤ۔ یہ یقین ختم ہو گیا اللہ سے۔
یہ تبلیغی بوڑھے ہو گئے کہہ کہ اللہ سے ہونے کا یقین ہو جائے. میں نے کئی میواتیوں کی مندی گلیوں میں جا کر دیکھا ہے، وہ اپنی بھینسوں کے گلوں میں لکڑی کی ٹلی ڈال دیتے ہیں. میں نے ایک میواتی سے بولا واٹ از دس، یہ کیا ہے؟ ماں ہاضا، یہ کیا ہے؟ پنجابی چون میں کیا ایک ہی ہے. تو کہنے لگا یار کسی پنجابی نے مجھے دی تھی کہ یہ بھینس کے گلے میں ہوگا تو اس کو کچھ نہیں ہوگا. تو میں کہا اس کو کہنا تھا تیرا بھلا ہو، دو دے دے، ایک اس کے گلے میں ڈال دے جس نے اس کو ڈالی ہے، کہیں وہی نہ مر جائے، بھینس نہ باچی رہے گی نا. گلے میں لکڑی دی ٹلی ڈال کے تو یقین ٹلی تے، بولو یقین ٹلی تے. کنے منڈے ویچ بیٹھے نے انہاں دا یقین ہے بس جی 25,000 مجھے دو، 21 دن میں محبوب آپ کے قدموں میں. یہ پڑھے لکھے بچوں کا حال ہے. اچھا انہوں نے دوباروں پہ لکھا ہوتا ہے خامد آپ کے قدموں میں. میں بیبیاں نو ہاتھ جوڑاں گا پہنوں، چھتاں تے بھی سن رہی ہیں جو گھراں بھی سن رہی ہیں، تسی نہ پیسے جاڑو. اسی بندے تے اگے ہی جناب جی گڈی تے تانوں بہا کے لاہور لے جائیے نا، پاڑوے تھے لاگے گڈی پینچر ہوئے نا تے تھلے اتر کے قصور جائیے لاہور جائیے نا تے شکر دوپہر لگے ہوئے پسینہ آیا ہوندا ہے، تسی گڈی چ اے سی چ بیٹھیاں ہوندیاں تے اسی تھلے اتر کے سٹپنی لا رہے ہونے، اسی تے گئی قدماں چ تے جادو کرا کے پیسے جاڑ کے سانو قدماں لے کے کرنا کی. اوہ بولو ایسے ہی ہے نا. یہ اینڈ تک جتنے میرے چاند کھڑے ہیں ان کو سمجھا رہا ہوں کہ اللہ سے ہونے کا یقین صرف باتوں میں ہے. میں کجرا والے گیا تقریر کرن جی، اتنے پہلوان میں ملیا تے میں ان ڈولے دے ہاتھ لایا نا انج تونوں تویت بجا. میں کہا یہ کی ہے؟ کہندا جدوں دا تویت بنیا نا میں کشتی جتدا ہے. تے میں کہا 1.5 کلو باداماں دا روز بیڑا گر کرنا اینوں چھڑ پراں، ایک تویت ادھر بھی بنتے ہوں جی کشتی جت جا. آج 5,000 حصہ ڈالوں گا. اچھا انہوں میں گل یاد آ گئی ہے ساڑھی ایمانداری ویکھو کیسی. میں فیصل آباد تقریر کرن گیا، وہ دل آگے 100 چک رڑکا ہے. بولو کی ہے 100 چک رڑکا. وہ رائیاں دا پنڈ، اتھے دوسری پارٹی نے نا دیارے تے کٹیاں دیتیاں. توجہ بھئی دیارے کٹیاں دیتیاں. بولو کی دیتیاں؟ اوہ کٹیاں. اب ممی ڈیڈی منڈیاں نو پتہ نہیں، آڑے بیٹھے نا سیانے سیانے انہوں نے پتہ کٹیاں کنہوں کہتے. ان کو تو یہی پتہ ہے میل شی میل فی میل. انہوں نے کی پتہ ہے کٹیاں کنہوں آندے. اور سنو آج لوکی مانتے بھی سودا کر رہے نے. سنیے کہندہ 4 کٹیاں لے جو تے دیارے تے لے جو. دیارے تے کٹیاں لے لیاں ذرا تیان نہ سنیا جائے. صحابہ دا ایمان بھی دیکھو تے اپنا بھی ایمان دیکھو. کہندے دیارے تے کٹیاں لے جو. انہیں آکھا بالکل ٹھیک ہے. کٹیاں لے کے دیارے تے تر پہ آؤ. کہندہ کیڑی شرط ہے؟ کہندے جدو پال جان 2 تیریاں 2 میریاں. انہیں دیارے تے کٹیاں لے آؤ. انہیں کٹیاں پالنیاں شروع کی تیاں. 8 دن بعد انہیں 2 ویچ لیاں تے 2 رہ گیاں. کسے بندے نے چگلی ماری جنہ دیاں کٹیاں سی بھائی انہیں تے 2 ویچ لیاں نے. بولو انہیں وہ پجے آئے بدوکاں لے کے بھی وہ تانوں کٹیاں دیتیاں تو ویچ لیاں. آندھا سون رب دی تاڑیاں نہیں ویچیاں اپنیاں ویچیاں. وہ پرے کٹھی ہو گئی پینڈ چ. تاڑے چیئرمین دا کی نا آئی تھے؟ چیئرمین ملک جوید صاحب سپارکو والے. میرا چن میرا مکھن میری ملائی. یہ چیئرمین بڑا چنگا جے. ملک جوید اقبال صاحب بہت اچھے آدمی ہیں. ذرا سنیا جے تیانن ہن اے نہ کو آکھے انہیں بھی مولوی نو مال لایا. میں تے نام پوچھیا ویکھ لو مینوں پتا وہ بہت اچھا انسان ہے. میں بچپن تو جاننا میں ملک صاحب بڑے اچھے انسان. اللہ صحت والی ایمان والی زندگی دے وے. اے سنیا جے تیانن چیئرمین اتھوں دا چیئرمین ملک عبداللطیف سی یا رائی سی چلو جیڑا بھی ہے او دے کل چلے گئے فیصلے لے کے بندے. ہاں جی بیٹھ وہ دے کل فیصلہ لے کے چلے گئے. اللہ سونیاں سٹیج تے مولوی بہتے ہوں دے جاندے دی حفاظت رکھی. ایک مولوی دا سٹیج ڈگا. وہ کہندا ٹھہرو 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 کچھ نہیں ہوا. وہ سٹیج پائی وہ سراج الحق بھی بیٹھ جاتے. ہن میں دعا مانگ دیتی آیت الکرسی بھی پڑھو کوئی تبلیغی بیٹھا تے ذکر بھی نال کری جاوے کیونکہ وہ حلقہ بھی بناؤندے نے ذکر دا بہ کے ذکر کریں بھئی کیوں بھی تے وچ میرے یار بیٹھے نے ذکر بھی کری جانا. میرا ٹائم ہن مکن ہی والا ہے تے تسی پچھلے والی ذکر شروع کر دو ذرا دھیان نال. میں چند منٹ اور بول کے اجازت چاہواں گا ذرا سنیا جے.
وہ کٹیاں دا فیصلہ چیئرمین کو چلے گیا. انہیں کہا ہاں بھائی کٹیاں لیاندیاں. انہیں کہا لیاندیاں. انہیں کہا کڑی شرط ہے؟ انہیں کہا انہیں شرط لائی سی کہ 4 کٹیاں تانوں دتیاں دیارے 2 تیریاں 2 میریاں. انہیں کہا لیا اچھا. انہیں کہا ایسے ہی. انہیں کہا ایسے ہی. انہیں کہا اچھا. انہیں کہا اچھا. انہیں کہا انجی. انہیں کہا ٹھیک. انہیں کہا ہاں بھائی اینجی. انہیں کہا لیاندیاں. انہیں کہا پھر آ ویچیاں کیوں ہی؟ انہیں کہا اپنیاں ویچیاں نے. انہاں دیاں پالاں گا یہ جوان ہون گیاں یہ جدوں گبن ہو جان گیاں پھر بچے دین گیاں پھر دودھ دین گیاں. یہ لے جان دیہارا پا کے میں انہاں چوں حصہ نہیں لینا. جنہاں دا نہیں میرے تے بھیجدا اپنیاں لے جان میں ویچ لیاں. ایسے ایماندار بھی تے ہیں نا دنیا تے ساڈے جڑے بندے نے نا ذرا سنیا جے اینے بندے. سید بن عامر کہندے نے میں 15 دنوں بعد چھٹی کرنا ہے. کنے دنوں بعد؟ ساڈا مولوی مسجد ایک نماز لیٹ ہو جائے تے بابے پوچھل چکا دیندے تے اپنے منڈے 8 دن بھی دفتر چ نہ جان. مولوی جی بڑا سوکھ ہے ساڈا منڈا سرکاری ہے کوئی پوچھدا دسدا ہی. صفتاں کرنگے صفتاں بولو ہیں جی نا صفتاں پر یہ نہیں پتا بھی حرام کھا رہے نے. جیڑے منڈا ایک چھٹی نجائز کرے گا نا سرکاری وہ دی سارے مہینے تنہائی حرام ہو جائے گا. تے ساڑے منڈے چاہ نہ لاندے نے میں سرکاری نوکری لبے. اب میرے کل کئی آندے نے روز دیہڑی چ تہاڈا بڑا ہاتھ پیندا ہے. میں کہتا اے تے میں ہاتھ پوا کے تینوں لوا داں گا پر جڑا فرشتیاں مینوں ہاتھ پاؤنا ہے میں وہ کی بنے گا. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ سنیے سید بن عامر کہندے نے میں 15 دن بعد چھٹی کرنا ہے. کہندے پھر کس وجہ تو کر دے جائیں. حضرت سید بن عامر کہندے نے میرے کو کوئی سوٹ ہے میں صبح نو دھو دینا ہے شام تک سکدا رہندا ہے. اپنی بیگم دی چادر لے کے اپنے لنگ نو ٹپ لینا میں انج کر کے جسم نو ٹک لینا ہے. اے سارا جسم دا لنگ نظر نہ آوے میں برہنہ نظر نہ آواں میں تے اپنا جسم ڈانپ لینا ہے. تے سکدیاں اوے وزیر اعظم کی شیروانیاں سوانے والو سرکاری گلے دے وچوں کپڑے بنانے والو سرکاری گلے چو جتیاں لینے والو سرکاری خزانے چو توشہ خانہ دے کیس بنوانے والو وہ توشہ خانہ دے وچوں مال لے جانے والو یہ بھی توشہ خانہ پڑھائے. سید بن عامر گورنر ہے وہ صحابہ کو غاصب کہنے والو صحابہ کو کہتے ہو قدق کا مال کھا گئے شرم آنی چاہیے تمہیں. صحابہ کی زندگیاں پڑھ کے دیکھو صحابہ کا کردار پڑھ کے دیکھو. وہ غاصب ہوتے تو حالت ایسی نہ ہوتی. وہ دنیا کے مال سے پیار کرنے والے ہوتے تو حالت ایسے نہ ہوتی. یہ میری آنکھیں کیوں نام ہو گئی ہیں. اللہ کی قسمیں ہم صحابہ کے جوتوں کی خاک جیسے بھی نہیں ان کی ایک ادا جیسے بھی نہیں. وہ سید بن عامر کہنے میں ایک سوٹ رکھے ہیں وہ تو لینا تے سکا لینا ہے تے انہیں ویچ چھٹی ہو جاندی ہے. تے کہنے نے سید بن عامر عمر بن ابن خطاب دیاں کھاں چوہاں سنے کہنے لگے سید اے سارے لوگ بھی رو رہے نے مینوں بھی روا دیتائی تیری دردناک داستان سن کے تیری زندگی کس طرح دی ہے. تو دوسرا سوٹ سوا لیندا تو گورنر ہے ملک دا حکمران ہے تو اپنے علاقے دا بادشاہ ہے گورنری تیرے کول ہے تو ایک سوٹ اور سوا لیندا. کہندے نے حضرت مینوں ڈر آندا ہے کتے ومتاز الیوم ایھا المجرمون الی ربک منتہا. سنیے قرآن ومتاز الیوم ایھا المجرمون. لوگو سید بن عامر کہندے نے مینوں ڈر آندا ہے کتے اللہ قیامت نو اے نہ کہہ دے کوئی بندہ کھڑا کہ میرے اللہ دے دربار چ میری شکایت نہ لا دے کہ اے میرے مالک میں ایدی رایا دا بندہ میں. ایک گورنر کو 2 سوٹ سی میرے کو ایک بھی نہیں سی میں برہنہ سان انہیں میں نے سوٹ نہیں پوایا تے آپ 2 رکھے نے. یہ ہے صحابہ کی زندگی. آج کتنے بیٹھے تیرے 3 لینٹر پہنے تیرے پرا دی چھت چوندی پئی ہے نال دے کر چل مونین دیاں کھڑکیاں لگیاں نے پرا دے کر دے وچ دروازہ بھی ٹوٹا وے
تیری بہن دے فرش بھی ٹوٹا ہے سکے برا دے گھر وچ موٹر سائیکل بھی نہیں برا دیاں گڈیاں نکل دیاں پیاں دروازے تو اس بینک محض نو چلے پاؤنے مرن تو بعد دیگاں لانا ہے تیرے برا نے ویکھن نہیں آنا تیری بہن نے ویکھن نہیں آنا کہ نصیب آباد اندر پرانے کانے دے اندر اختر آباد دے اندر سنیے سنیے یہ ماڈل سٹی کے اندر یہ پرانے کانے کے اندر پاڑویں تھے کے اندر تیری بہن نے ویکھن نہیں آنا کہ میرے پرانے کڑماں تے آ کے روٹی چنگی تگڑی پکائی ہے ہاتھ جوڑاں گا خدا دا واسطہ ہے مرن تو بعد بڑیاں روٹیاں پکانے والو زندہ بہن نو راشن لے آ کے دے دیا جے زندہ بہن دے بچیاں نو ایس کریم کھلا دیا جے زندہ بہن نو اچھا کھانا کھلا دیا جے زندہ بہن نو پریج لے دیا جے زندہ بھائی نو موٹر سائیکل لے دو کاراں تے پھرنے والو زندہ پرا نو موٹر سائیکل لے دو زندہ پرا نو رکشہ لے دو مرن تو بعد دی قبر تے 3 لاکھ دا پتھر لان دی بجائے اپنے گھروں نو دیکھے محلے نو دیکھو تیرے بینک چے 4 کروڑ روپیہ ہے تیرے پرا دی روز لوگ کی بزدی کر دینے میں تار لا دینی ہوں میٹر دی نہیں تے بجلی دا بل دے دے ہاتھ جوڑاں گا 12,000 دی دیاں جی سن لاؤ حلیم دی دال پکا کے 10,000 دے نان لیا کے 22,000 تے 3,000 دے برتن لیا کے جناب جی ڈسپوزیبل تے بیڑا 25,000 دی دیگ وننے والو اپنے پرادہ 15,000 بل تار دے اس دیگ نالوں افضلی اس راشن نالوں افضلی اپنے پرادی عزت دا سکا بن جاؤ کیوں ویران تو وچھڑنے کیا ہوندہ کیا ہوندے موج برا دی میں ایک دفعہ ہاتھ پھر جوڑ دینا ہی اپنے پرادی عزت نہ گوایا جے وے پترہ پرادے گلے نہ پیا جے کار دے شیر دی عزت خراب کرو گے بار دے کتے گل پہ جان گے بار دے بلے گل پہ جان گے بار دے گجڑ گل پہ جان گے اپنی گلی میں اپنے بھائی کی عزت کا برم رکھنا اپنے خاندان میں بڑے بھائی کی عزت کا برم رکھنا اپنی برادری میں اپنے بڑے کی عزت کا برم رکھنا خدا کے لیے اگر یہ بڑے ذلیل ہو گئے محلے میں ہر کوئی آپ کے گلے پڑے گا برادری میں ہر کوئی آپ کے گلے پڑے گا ویران تو وچھڑن کیا ہوندہ کیا ہوندے موج برا دی جہاں جانے بین اکبر دی جہاں جانے بین حسین دی ویران تو وچھڑن کیا ہوندہ کیا ہوندے موج برا دی یہ دنیا والو اب صحابہ کے مخالف سے بھی اتحاد کیوں کرتے ہو تمہارے پاس اپنا حق نواز جو نہ رہا تمہارے پاس اپنا بروکی جو نہ رہا تمہارے پاس اپنے بڑے جو نہ رہے تم اب اسی چورن کے لیے کہتے ہم اتحاد کریں گے جب ہم اپنے بڑوں کی زندگی میں مخالفت کریں تو ہمیں چوہوں سے اتحاد کرنا ہی پڑ جاتا ہے جب ہم اپنے بڑوں کی قدر نہ کریں جب ہم اپنے بڑوں کی بات نہ مانیں تو پھر دنیا ہمیں ذلت کا نشانہ بناتی یہ میری آنکھوں میں کیوں آنسو ہے میں امت کا حال دیکھتا ہوں آج پوری امت مسلمان ذلیل ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہم نے اپنے بڑوں کو مارا ہے ہم نے اپنے بڑوں کی عزت نہیں کی آج پوری دنیا کا کفر ہم پہ ٹوٹا ہوا ہم نے فاطمہ جناح سے کیا کیا ہم نے لیاقت علی خان سے کیا کیا ہم نے ڈاکٹر قدیر خان سے معافی منگوائی صرف دنیاوی مفاد کے لیے ہم نے محسنوں کی قبریں بنا دی آج اس قوم کو کون عزت کی نگاہ سے دیکھے اور ہم نے بھی اپنے محسنوں کا ساتھ نہ دیا اللہ کے لیے ہاتھ جوڑتا ہوں ان کی سیرت بیان کیا کرو اپنے جلسوں میں یہ جو آپ کے بڑے تھے یہ عام لوگ نہیں تھے انہوں نے اپنی قربانیاں دے کر جناب اعلیٰ تم میں بڑے کا لفظ کہلایا تھا اور یہ آخری بات ہے اس کو اپنے دل میں لے کر جانا کہیں یاد کرو گے ناصر مدنی آیا تھا میں پیغام دے چل رہا ہے سعید بن عامر کہندے نے انہوں نے پوچھو اور کی شکایت ہے کہندے تیسری شکایت ہے ساڈا گورنر جڑا ہے اے جناب شاموں پیچھے کسے نو ملدا ہی نہیں اے شاموں پیچھے کسے نو شام دی نماز تو بعد بوا نہیں کھولدا تے سانو رات نو بھی لوڑ پہ جاندی ہے گورنر دی
تے حضرت عمر کہندے نے سعید بن عامر کھڑے ہو جاؤ، بتاؤ ہاں ذرا ان کو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تو سعید بن عامر کھڑے ہو گئے، کہندے جی یہ گل نہ پوچھو تے ٹھیک، یہ میرا تے میرے اللہ دا معاملہ ہے، یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے۔ سعید بن عامر کے ہماری ادھر مسجدوں کے میناروں پہ آواز لگتی ہے بل لایا 20 روپے حصہ ڈالو 100۔ رائے ونڈ میں لاکھوں لوگ آتے ہیں مہینے میں، کبھی اعلان نہیں سنا کہ بل تارنا ہے مرکز کا؟ کبھی سنا؟ آپ نے سنا کبھی؟ ہماری چھوٹی سی مسجد ہے، جمعرات کو ہمیں سپیکر لگا کے گرائی کرنی پڑتی، اس کی وجہ ہے کہ ہم نے اللہ سے تعلق مضبوط نہیں کیا، بندوں کی برین واش نہیں کی، بندوں کو کہا ہے کہ آپ کی ضرورتیں مسجد کی ضرورتوں سے زیادہ ہیں، آپ کے دین کی ضرورت سے آپ کی ضرورت زیادہ ہے۔ مگر صحابہ کو نبی نے سکھایا تھا کہ سب کچھ دین پہ خرچ کرو، پھر اللہ تمہارا انتظام کر دے گا۔ اب کتنے بیٹھے ہیں؟ مسجدوں کے میٹر کاٹ دیے گئے، مسجدوں کے اے سی بند کر دیے گئے، اپنی بیگم کا پیزا بند نہ ہوا۔ اب کرونا کے دنوں میں مساجد مدارس کے فنڈ بند کر دیے مسلمانوں نے کہ ہمارا کام نہیں چلتا، بیگم کا پیزا آیا، بچوں کا پیزا آیا، برگر شروار میں چلے، سارے کڑھائیاں چلی، بلکہ زیادہ چلی۔ میں سوال کرتا ہوں، بتاؤ جس امت کے مسلمان کرونے کے دنوں میں، نبی مصیبت کے دنوں میں، مہنگائی کے دور میں مساجد کے اے سی بند کرا دے، مساجد سے آواز آئے کہ بل جمع نہیں ہوتا، بتائیں غیر مسلم کیا کہتا ہوگا کہ ان کو اپنے دین سے اب اتنا پیار ہے جن کے نبی نے پتھر باندھ کے دین کے لیے کام کیا، پیٹ پہ پتھر باندھے دین کا کام کیا۔ اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے مسجدوں کے سپیکروں سے اعلان کیا 20 روپے دے جائے تمہارا دادا جنت میں جائے گا، اور اس دادے نے اتنی حرام خوری کی ہوئی ہے کہ بیٹی کی 6 کنار رگڑ کے مرا ہے، وہ انٹرنیشنل ڈاکو، نبی تہجد گزار ڈاکو ڈکیت، اور اس کو 20 روپے میں مولوی نے جنت دیے صرف اس وجہ سے کہ بل تر جائے۔ تہجد گزار ڈاکو، یہ ڈکیت بہت خطرناک ہیں۔ بیٹا بیٹھ جائے، بڑی سخت گفتگو کرنے لگا ہوں۔ اشراق والے ڈاکو، چاشت والے ڈاکو، تہجد والے ڈاکو، 5 ٹائم کے ڈاکو، انٹرنیشنل ڈکیت ہو اس کو بین کر دیا جاتا ہے، یہ ٹریول نہیں کر سکتا کسی ملک میں۔ مگر سنیے، ایک اللہ کے دربار میں ڈکیت کھڑا ہوگا، وہ اعلان کرے گا میں نصیب آباد سے آیا ہوں، میں پارویں تھے سے آیا ہوں، میں پرانے کانے سے آیا ہوں، میں شہزادے سے آیا ہوں، میں تلوکی سے آیا ہوں، میں کلے کی سے آیا ہوں، میں لکھوں کی سے آیا ہوں، میں نبی گرہکر سے آیا ہوں، یہ چیتو والی حویلی سے آیا ہوں، میں جناب اللہ یہاں سے آیا ہوں، حمزہ ٹاؤن سے آیا ہوں۔ اللہ کہے گا ملک پورے سے آیا، ہاں مولا کہاں کھڑا ہے؟ تمہاری تو داڑھی خوبصورت، تہجد خوبصورت، شراک خوبصورت، تم نے تبلیغ میں وقت بھی لگایا، تو تم ڈاکوں کی لائن میں کیوں کھڑے ہو؟ وہ کہے گا مالک لوگوں نے ڈاکہ لوگوں کو مارا تھا، میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ ڈکیتی کر کے اپنے پوتوں کو سارا کچھ دے آیا۔ ایسے ڈکیتوں کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ ایسے ڈکیتوں کا علاج بڑا اس دن ہونا ہے۔ ڈسکاں پھرنیاں نے قبر چ، روٹا ویٹر پھرنے نے، ڈسکاں سمجھ دے؟ اپنے بڑوں سے پوچھنا ڈسکیں کس کو کہتے ہیں؟ جڑی زمین چ ڈسکاں چلا کے انہاں تانوں کوٹھیاں بنا کے دتیاں نا، وہ زمین چ جڑا حال چلدا ٹریکٹر دلے، وہ روٹا ویٹر تے پھالاں دے پھالے تے ڈسکاں وہ پھالے ہوندے، جدوں پھر بندے دے پھرنے نے نا تے پھر باں ہونی، ارے واڑی مجھے چھڑاؤ نا، تے منڈیاں نے کہنا واڑی ہم نہ جانو، انہوں نے اتلو آؤ بولو، ارے حرام کو چھوڑو، حرام کھا کر مجھے بھول گو، اور بولو کہیں گے کہ نہیں؟ یہ بچے بیٹھے ہیں، یہ خود ماں باپ کو پھنسائیں گے، یہ کہیں گے اللہ ہم تو نہیں لیتے تھے، اس نے زبردستی دیا مجھے۔ بولو بھی ایسے ہوگا کہ نہیں؟ تو میں ان بوڑھوں کو بولوں گا اگر کچھ پاس ہے تو ابھی پابندی لگا لیں، گوٹھا نہ لگانا کہ دے بیٹھے ہو سب کچھ، خالی ہو گیا کام۔
یہ مکان بتا رہے ہیں مجھے خالی ہو گیا ہے، یہ دیکھیں کتنی پیاری ڈاٹیں لگ رہی ہیں، خوبصورت ڈاٹیں، اس میں ایک مکان بن رہا ہے۔ اللہ کی قسم ہے میری باتیں کبھی دل میں لے کر آ جاؤ نا، تمہاری زندگی میں انقلاب آئے، تمہیں سوچنے پہ مجبور کر کے جا رہا ہوں کہ صحابہ کی زندگی کیسی تھی اور ہماری زندگی کیسی ہے۔ کہتے ہیں یہ رہنے دے بات، کہتے ہیں نہیں یہ کرنی پڑے گی۔ اب پبلک میں جیسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا نا کہ کیمرے پہ سماعت ہوگی، بولے کس پہ ہوگی؟ کیمرے پہ براہ راست، تو انہوں نے بھی کہا بھی براہ راست ہوگی۔ اب کھڑے ہو جائیں پبلک میں بتائیں، بتانے لگے، کہنے نے حضرت میں شاموں پیچھے تاد نہیں ملدا، میں سارا دن جڑے فیصلے کیتے ہوندے نے میں شام نو 2 نفل پڑھ کے اپنے اللہ نال گل کرنا ہے، مالک میں تے اپنی سمجھ دے مطابق فیصلے ٹھیک کیتے نے، جے کوئی غلطی ہوئے مینوں ایتھی معاف کر دیویں، تیرے دربار چ میں جواب نہیں دے سکتا۔ یہ بات کون کہہ رہے؟ جس نے مصطفیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہم صرف پلاسٹک کے عاشق ہیں، سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کبھی پلاسٹک کے پھولوں سے۔ یہ ایک پھول مجھے دینا، یہ خوشبو آ نہیں سکتی، پلاسٹک ایک پورا ہی دے دیں اتار کے، ایک رہنے دے سارا نہیں، ایک کھینچ دیں اس میں۔ نہیں کوئی بات نہیں، ذرا سنیے دھیان سے، اللہ کی قسم یہ پھول میرے ہاتھ میں، یہ پلاسٹک کے پھولوں سے خوشبو نہیں آتی۔ اب عاشق رسول کیسے ہیں؟ سارا دن حرام کھانا ہے اور شام کو کہنا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اور مولوی نے آگے سے نہیں کہا کہ تیری بات یہ فضول ہے، کیونکہ تجھے تو رسول اللہ کی ادا قبول نہیں۔ نبی کریم نے کہا تھا نا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم سے نہیں۔ تو اب کتنی ملاوٹ ہے، لگی دال بیسن بنا کے بیچ دیں گے، یہ چنے لگے بیسن بنا کے بیچتے ہیں کہ نہیں؟ یہ مکان کا سودا ہوا ہے 6 لاکھ میں اور اس کی قیمت 12 لاکھ ہے۔ 6 لاکھ میں کیوں ہوا ہے؟ یہ 7 والے کو پتہ ہے اس کا بچہ تھانے میں پھنسا ہوا ہے اور اس کو کہتا ہے نگد لینے ہیں تو 6 لاکھ، اگر 3 ماہ بعد لینے ہیں تو پھر آپ 12 لاکھ۔ وہ کہتا ہے میرا بچہ جیل نہ چلے جائے، لا مجھے 6 لاکھ ہی دے۔ یہ بھی مسلمان، یہ بھی مسلمان ہے، اور یہ مسلمان اس کو کہہ رہا ہے تیری مجبوری کا فائدہ میں نہ اٹھاؤں تو مجھے مسلمان کون کہے گا؟ تے سعید بن عامر کی کہندے نے حضرت میں ایتھے ہی اللہ نو کہنا ہے، یہ کون ہے جو بخشے ہوئے، جن کو سرٹیفکیٹ ملے، تینوں تے چلیا کرو سرٹیفکیٹ نہیں ملتا۔ بوڑھی نو پوچھ لیے نا بھی تیرا بندہ کس رہا، ہاں دی مولوی جی چوپی پلی ہے، بولو جی وہاں دی چھڑو پر آئے دی گل نہ چھڑو، جے میں بول پئی نا تینے جین جو گا نہیں رہنا۔ وہ تانوں تے تاڑیاں بیگماں کو سرٹیفکیٹ نہیں مل سکدے۔ ایتھے محلے چ نمازی جی دے مگر نماز پڑھ دے نا، او مولوی دے بارے پوچھ لیے نا سنا، اے بندیاں دے مولوی میرا ہی حوصلہ دے مگر پڑھ رہے ہیں، بولو کر دے نے کہ نہیں کر؟ انہاں تے اپنے امام نو نہیں بخشیا۔ مگر صحابہ وہ ہیں جن کو اللہ نے اعلان کر دیا کہ میں نے ان کو بخش دیا ہے اور جنت کا سرٹیفکیٹ لاٹ کر دیا ہے، اور ساتھ کہا، مجھے ایک آدمی کہنے لگا مدنی صاحب کربلا گئے کبھی؟ میں کہا اللہ لے جائے گا تو چلے جائیں گے۔ تو کہتا میں آپ کو بتاؤں؟ میں کہا بتائیں۔ کہتا اس میں اتنے ہاتھ اس طرف، اتنے ہاتھ اس طرف، اتنے ہاتھ اس طرف، اتنے ہاتھ اس طرف، جنتی 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 جنتی۔ میں کہا کس کی قبر کے پاس؟ کہتے نواسہ رسول کی قبر کے پاس۔ میں کہا تو تھوڑے دسے نے، میں کہا تو کہے نا 5 ہاتھ انج، میں کہنا کروڑ ہاتھ انج۔ بے اے حسین پاک کی قبر ہے نا، تو کہنا بھی اے دے نال اینیاں قبرہ جنتی اینیاں۔ میں کہا ساڑھی محبت ہے، تو 10 گاز کمیں، میں 25 گاز کہنا ادھر جنتی، 25 گاز ادھر۔ پر میں کہا نواسے کی شان یہ ہے، تم نے بھی مانی میں نے بھی مانی، نانا کی شان اتنی نہیں مانتا کہ 2 فٹ ادھر بھی جنتی ہے 2 فٹ ادھر بھی جنتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کتنے بیٹھے ہوئے، اتحاد ہو سکتا ہے اس بات پہ، کریں اتحاد۔ ہم نے کوئی ان کی ماں ماری ہے یا انہوں نے پھپھی ماری؟ بولو بھائی، میں تو سیدھیاں گلاں کر بھائی، ہاتھ جڑے نے، اپنا عقیدہ نہ بدلیں۔
صحابہ ہمارے عقیدے کے گواہ ہیں. جو نبی نے ہمارا عقیدہ بنایا وہ صحابہ نہیں تو ہمیں بتایا. بولو کس نے بتایا؟ صحابہ نے بتایا. تو صحابہ سے کیسے بے وفائی ہو سکتی؟ اور جو صحابہ کو غاصب کہے اس کو یہ واقعہ سنایا کرو سعید بن عامر کا کہ یہ غاصب تھے جنہوں نے دوسرا سوٹ نہیں بنایا, جنہوں نے 15 دن بعد چھٹی کی ہے تو ایک سوٹ میں کہندے نے جناب میں رات نفل پڑھنا اللہ کو معافی مانگنا ہے, ایتھے ہی بدلہ لے لاؤ, اتھے نہیں بدلہ دے سکدا. تے ساڈے ایتھے عشاء دی نماز تو بعد کنیاں کڑیاں نہ گلاں کردے سو جاندے نے, سویرے اٹھ کے کہندے نے آقا کی آمد مرحبا. ہن دسو بھئی جے منڈا رات نو کڑی نہ گل کردہ سو جے, ڈیوو گاڑی یا فیصل موور ہے اس کا ڈرائیور گاڑی چلاتا ہی اللہ کے پاس چلے گئے. یہ ویڈیو آئی دیکھی؟ آپ بتائیں یہ لڑکے جو بیٹھے ہیں آپ بات کرتے کرتے سو جائیں تو قیامت کے دن نبی کریم نے فرمایا اسی حالت میں اٹھیں گے جس حالت میں موت آئے گی. بتائیں خاتمہ کس پہ ہوگا؟ جڑے ان منڈے رکشے چ ویندے جا ٹرک چوائی دے, پھر ماما دی میرا پوت شہید ہو گیا ہے, نہیں پتا شمک چھلو ویندا شہید ہو گیا ہے. سچی گل کر, ان کا اخیر کیسے ہو رہا ہے؟ یہ کتنے بچے بیٹھے ہیں بازوؤں پہ بلیٹ مارتے ہیں اور پھر نال کہندے نے آپ کی خاطر مر جاؤں گا. میں اپنی بیٹیوں کو پیغام دیتا ہوں, یہ کالجوں میں جاتا ہوں, اسپائر کالج, پنجاب کالج, یونیورسٹیوں میں جاتا ہوں, روز تقریر کرتا ہوں, ان بیٹیوں میں بیٹھ کر کہتا بیٹیوں ان کے چکمے میں مت آنا, انہوں نے گھر دوجی برا سالن نہیں لبدا, تالی تارے نہ کٹھے توڑ کے لے ہونے. کہتے تارے توڑ لائیں گے. خدا کے لیے اپنی زندگی کو چینج کریں. اب آ جائیں ایران کی طرف. یہ کہتے ہیں جی صحابہ کو نہیں مانتے. سنیں ایران کا گورنر ہے کون؟ حضرت جناب سلمان فارسی ایران دے گورنر تھے, بھیجے بھی حضرت عمر نے. بولو کنہ نے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. کہندے جاؤ گورنر بنایا تسی اتھے جاؤ. تے گورنر ہونی نا ایک نابے والا سواری تے بہ کے پیڑے جے کپڑے پائے, لاگو لنگ کے کرسی تے بھی بہ گئے, جا کے پہلا آرڈیننس بھی پیش کر دیتا جا کے کہ ادھر آؤ بھائی, جلاس بھی بلا لیا ہے. تے لوکی بار استقبال نہیں کھڑے نے بھی گورنر ہونی کدھروں آ رہے ہیں. انہاں کہا تہاڈا گورنر تے گورنر ہاؤس سے بیٹھا ہے. انہاں آن کے ویکھیا تے حضرت سلمان فارسی گورنر ہاؤس سے بیٹھے. تے کسی نے پوچھا جی ہی تہاڈے استقبال لی اگے گئے تے تو ہی بیٹھے جے. کہنے لگے نے مجھے آپ کے استقبال کی ضرورت نہیں, مجھے تو جنت کے استقبال کی ضرورت ہے. اچھا آگے حضرت سلمان فارسی بیٹھے 3 سال گورنر رہے. بولو کنے سال؟ واپس آئے نا. حضرت عمر کہنے نے پبلک دے سامنے دسو کی کما کے لے آندہ ہے, تو شیخانہ کا دفاع کرتے ہو نا. سنیں جناب سلمان فارسی کا ایمان کی کہندے نے حضرت گل نہ ہی پوچھو تے پبلک چنگی ہے. کہندے نہیں سلمان دسنا پوے گا, سب سے بوڑھا صحابی ہے, بڑی مشکل ایمان ملا ہے. پہلے جناب اعلیٰ مجوسی, پھر عیسائی ہوئے, پھر مسلمان ہوئے. یہ وہ جناب سلمان فارسی ہیں جن کو 50 سال لگ گئے اسلام لیتے کہ میں اسلام کی تلاش میں نکلا ہوں. یہ وہ جناب سلمان فارسی ہیں رضی اللہ تعالیٰ. کہنے نہیں سنیے ذرا دھیان سے. کہنے لگے عمر مجھے پوچھا کیا لے کر آئے؟ حضرت جناب سلمان فارسی کہنے نہیں حضرت میں 3 سالان دے وچ ایک لکڑی دا پیالہ لے کے گیا سا. اللہ کے لیے صحابہ کو غاصب نہ کہا کرو, صحابہ کو کسی کا حق مارنے والا نہ کہو. تمہیں پتہ ہی نہیں صحابہ کی زندگی کیسی ہے. میں ہاتھ جوڑ دیتا ہوں آپ کے آگے, مجھے کچھ کہہ لو کوئی بات نہیں, علماء کو کچھ کہہ لو کوئی بات نہیں, مگر آمنہ کے لال کے یاروں کے بارے کچھ نہ کہنا. نبی کے یاروں کی زندگی بڑی مشکل والی, صحابہ کی زندگی بڑی ازمائش والی, صحابہ کی زندگی بڑی اخلاص والی, صحابہ کی زندگی بڑے تقوی والی.
والی، صحابہ کی زندگی بڑے امتحان والی، صحابہ کی زندگی بڑی سادگی، صحابہ کی زندگی بڑی کٹھن زندگی گزارنے والی، صحابہ کے پیٹ ساتھ لگ گئے۔ حضرت سلمان کہنے ایک لکڑی دا پیالہ لے کے گیا سا، علماء اکرام تمہیں گندے برتن میں کھانا جلسے والے کھلائیں تم ناراض ہو جاتے ہو، مگر صحابہ کی شان سناتے وقت نہیں سوچتے۔ سلمان ایک لکڑی دا پیالہ لے کے گئے، کہتے رات نو میں پانی چ سکیاں روٹیاں پیہوں دینا سا، صبح اٹھ کے کھا لینا سا، یہ میری آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ میں اپنا احتساب کر رہا ہوں، مجھے خود بھی شرم آ رہی ہے کہ کبھی کبھی تم بھی اس طرح کی دنیا داری کر جاتے ہو کہ یہ گلاس اچھا نہیں، یہ لباس اچھا نہیں، یہ میرے لیے کرسی اچھی نہیں رکھی، مجھے اللہ معاف کر دے۔ یہ آنسو بھی اس لیے آئے ہیں کہ میں اپنے اندر بھی جاگ رہا ہوں۔ حضرت جناب سلمان کہنے لکڑی دے ایک پیالے چ پانی بیوں کے نہ جی روٹیاں سکیاں صبح نو کھا لینا ہے۔ جناب عمر کہندے نے تسی گورنر جے چنگی روٹی کھا لینی سی، کہندے نے سالن بنا کے، کہندے نے مینوں ڈر آندا ہے کتے قیامت نو میری رایا چوں کوئی بندہ اٹھ کے اے نہ کہے کہ میں بھوکا سویا سا، میرا گورنر روٹیاں سالن نہ کھا کے سوندا تے جاگدا سی، مینوں اس ڈر دی وجہ تو اب ان کے لیے نیب کا ادارہ کیسے بنے، ان کے لیے اینٹی کرپشن کا ادارہ کیسے بنے جنہوں نے اپنا احتساب خود ہی دنیا میں کیا ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ